ہمارے دین اسلام میں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، وہ تو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کی زکوٰۃ، قرآن کی آیتوں کی زکوٰۃ، قرآن کی صورتوں کی زکوٰۃ، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ دین میں ہے، نہ صحابہ نے سکھائی۔ یہ آج کل کے شیطانوں کا، شیطانی عاملین کا جو ہے یہ من گڑت طریقہ ہے، ان کی ایجاد کردہ ایک چیز ہے، ایک بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں خیر بہت ساری باتیں لکھی ہوئی، اب میں پورے مضمون کو تو نہیں پڑھ سکتا، اس میں آپ کو چند ایک چیزیں کہتے ہیں جی۔ بلا شبہ زکوٰۃ کے بعد عامل کوئی بھی عمل کرے بفضل خدا یقینی کامیابی اور بوجہ ناکامی و غفلت ہر طرح کی رجت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یقیناً جتنا مشکل عمل ادائیگی زکوٰۃ ہے، اس سے کہیں زیادہ اس زکوٰۃ کے بعد ملنے والے مثبت اثرات اور کامیابیوں کی وہ منزلیں ہیں جو کہ ایک عامل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ زکوٰۃ اگر آپ نے ادا کر دی تو آپ کو قرآنی آیات سے کوئی رجت ان کے ہاں یہ بھی ایک مفہوم ہے جی، قرآن کی آیات اگر آپ نے اجازت کے بغیر پڑھ لی اور یہ تو آپ کو رجت ہو جائے گی، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔